सबा जी उनको जब भी मुझे झंझोड़ना होता था सीन जैसी करते कहते तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो. सो वेरी केयरिंग एंड वेरी जेंटल एंड वेरी वेरी टैलेंटेड. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मर जाना लेकिन हमारे गले का फंदा बन जाना है ना. चलो آپ عموماً جو کردار کرتی ہیں وہ زیادہ رونے دھونے والے نہیں ہوتے. میرے ہم سفر میں ایسا کیا تھا, اس کے اسکرپٹ میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے وہ کردار کرنے پر آپ رضامند ہو گئے؟ آئی ڈونٹ تھنک, مجھے نہیں لگتا زیادہ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے, لیکن جب مجھے اسکرپٹ آفر ہوئی تھی, جب مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ ہے کہانی اور یہ وہ, تو آئی واز ناٹ ٹو کین آن ڈوئنگ اٹ. مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے کرنا ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے وہ کیریکٹرز کیے ہی نہیں ہیں. ہمیشہ میں نے وہ کیریکٹرز کیے ہیں کہ امپاور ویمن اور اسٹرانگ عورت دکھائیں, اور اس طرح کا کہ مجھے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اپنے کرافٹ کے تھرو لوگوں کو انسپائر کریں, اچھے اسٹرانگ فیمیل کیریکٹرز دکھائیں. سو دس واز ناٹ اپ مائی ایلی. مطلب یہ ایسی چیز تھی ہی نہیں جس کو میں ایسے ہی چھوٹتے ہی ہاں کہہ دیتی. تو میں نے ایک دفعہ منع بھی کیا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. تو پھر مجھے پتہ چلا فرحان کر رہے ہیں. میں نے فرحان سے پوچھا ایک دن, میں نے کہا فرحان کیا سین ہے, کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا وہی فیملی ڈرامہ اس طرح کا. میں کہا پھر کیوں کر رہے ہیں اگر وہی ہے فیملی ڈرامہ؟ کہتے ہیں مجھے پسند ہے مطلب فیملی ڈرامہ, تم ایک دفعہ پڑھ لو. سو وین آئی ریڈ اٹ آئی سیڈ اوکے, یہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, کیونکہ ایز این ایکٹر آلسو آپ کو ڈفرینٹ طرح کے کیریکٹرز کرنے چاہیے. ایز این ایکٹر آپ کا کرافٹ بہتر ہوتا ہے, اسکل بہتر ہوتا ہے. تو دیٹ واز اٹ. اور لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ رونا دھونا آسان ہے یا جو بھی, میں تو بہت ڈری ہوئی تھی, کیونکہ جب آپ نے ایسی کوئی چیز کی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو بہت ڈر لگتا ہے. اور میں وہ والی ایکٹر بھی نا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹریٹس کیا ہوں گے, یہ کیا کرے گی, یہ اس کیریکٹر سے کیسے بات کرے گی. آئی گو ان ڈیپتھ. سرفیس لیول پہ اگر بات کی جائے اس کیریکٹر کی تو ایسے ہی کوئی بتائے گا نا کہ وہ روتی ہے یا اس کے ابو چھوڑ کے چلے گئے یا یہ ہوا وہ ہوا, تو آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا لیکن جب میں پڑھتی گئی تو اس میں بہت لیئرس تھیں. اس میں اس کو ٹراما تھا, PTSD تھا, اس کو پرانے ریلیشن شپس کو چھوڑنے کا. اب اس کی زندگی میں کچھ بھی نیا آتا اور چھوٹنے والا ہوتا تو اس کو ڈر بہت لگتا. اس کو کیسے اس کی زندگی میں کوئی پیرنٹ فگر نہیں تھا. تو دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ کیریکٹر ہے, یہ ایک ریلیٹیبل کیریکٹر ہو سکتا ہے بہت لوگوں کے لیے, اور میں نے بھی کچھ حد تک اس کے ساتھ ریلیٹ کیا. اور تو وہ چیلنج میرے لیے یہ تھا کہ اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ جو کچھ ہونا تھا ایسے ہی ہونا تھا اور ہو چکا. اب میں تمہیں کسی اور کو صفائیاں دیتے ہوئے نہ دیکھوں. چاچو کی بدگمانی نہیں سہ سکتی. حالانکہ کردار میں کوئی ایجنسی نظر نہیں آتی, اس سے زیادہ جو تائی کا کردار ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, ایکشن لیتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ درست میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کریں اور جیسے حالہ حمزہ پہ ڈپینڈنٹ رہتی ہے اسی طرح کسی مرد پہ ڈپینڈنٹ رہیں؟ حالہ کا جو کیریکٹر ہے وہ بچپن میں چھوڑ دی گئی تھی اجنبیوں کے گھر پہ. وہ کسی کو نہیں جانتی تھی, کوئی پیرنٹ فگر نہیں تھا جو اس کو پیار کرتا, جو اس کو صحیح سے نرچر کرتا اور اس کو صحیح چیز دکھاتا. ایک تھیں دادی. دادی کا کیریکٹر بالکل تھا, لیکن دادی بھی بیچ میں جو چیزیں حالہ سے کرواتی تھی وہ اپنے فائدے کے لیے کبھی کبھی ہوتی تھی کہ جا کے یہ سن کے آؤ, سنو کیا ہو رہا ہے, وہ تو ہے ہی ایسی. جب وہ اپنے مطلب کے لیے کوئی بھی اس کو استعمال کرتا ہے اس کو سمجھ شاید آتی ہے لیکن وہ بول نہیں پاتی کیونکہ اس نے بولنا سیکھا ہی نہیں اپنے لیے کبھی. سو جب اس کے لیے وہ وائس ایک آتی ہے حمزہ بن کر کہ ایک یہی انسان ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں آپ لوگ غلط کر رہے ہیں اس کے ساتھ, تو آف کورس اس کے لیے ہوگا کہ یہ تو فرشتہ کہیں سے آ گیا ہے, یہ کون ہے. تو آئی تھنک اتنے سرفیس لیول پہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہر انسان کی کہانی, جیسے آپ کی کہانی, میری کہانی, ہم جہاں زندگی میں آ جائیں ہم یہاں اس لیے کیونکہ ہم ایکسپیرینسز سے گزرے ہیں. تو حالہ اس طرح اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے گزر کے یہاں پر آئی ہے, اور اسی لیے حمزہ اس کو اپنا سب کچھ لگ رہا ہے. اسی لیے شی ول ٹرائی اینڈ کیپ ہم ان ہر لائف, اور وہ کرے گی جو بھی اس کو کرنا ہوگا اپنی خوشی انٹیکٹ رکھنے کے لیے. اپنی زبان سے یہ بات دوبارہ نکالی, میں زبان کاٹ دوں گا تمہاری. ایک جگہ حمزہ نے یہ میرے ہم سفر میں آپ پہ ہاتھ اٹھایا لیکن مارا نہیں. اس سین کو بلیویبل بنانے کے لیے, حمزہ کے کیریکٹر کو بلیویبل بنانے کے لیے ڈالا گیا یا
یہ جسٹیفائی تھا ادھر. بٹ اسکرپٹ میں تھپڑ مارنا تھا, وہ ہم نے نہیں کیا. وہ ہم نے کلیکٹیولی کہا کہ اف حمزہ ہٹس حالا, اگر حمزہ کوئی بھی ایسی چیز کرتا ہے وہ حمزہ نہیں رہے گا. ہی ول ناٹ بی آر پرنس چارمنگ, ہی ول ناٹ بی دا سین وائس ان دس ڈراما, کیونکہ اس ٹائم پر ایک ہی سین وائس تھی, وہ تھی حمزہ. پورے گھر میں جو بھی وہ کہتا وہ سمجھ آتی تھی انسان کو, اور کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. سو وہ نکالا گیا تھا. سو آئی تھنک فار ہم ٹو بی جسٹ اینگری ایٹ ہر از جسٹیفائڈ, بٹ دین ہی آلسو فیلز بیڈ. اب ڈرامے میں تو تقریباً سارے ہی کردار سوائے حمزہ کے آپ کے حالہ کے خلاف نظر آتے ہیں. آف اسکرین آپ کی کس سے زیادہ بنتی ہے؟ میری آف اسکرین تو سب سے بنتی ہے, سب سے گپ لگتی ہے, سب سے باتیں ہوتی ہیں. آئی تھنک کلوزسٹ جن سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے میں, ہیرا ہو از پلینگ رومی, اینڈ زویا سمین. ہم تین جب ہوتے ہیں تو ہم بس ہم بس جس دن ہم سیٹ پہ ہوتے ہیں تو ہم بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب سینز ہوتے ہیں کہ سمین نے مجھے یوں کرنا ہے یا میرا منہ پکڑنا ہے, یا تو ہم ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ بھی ہوتا ہے. پھر اینڈ پہ جا کے ہم کہتے ہیں نہیں بڑا فٹ سین کیا یار تم نے, بہت اچھا کیا. سو وی آلسو بکنگ ایچ ادر اپ. تو ہم تین ہوتے ہیں, تینوں میں بہت اچھی دوستی ہے. فرحان کے ساتھ, فرحان زیادہ تر کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی گیم کھیل رہے تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کون سی گیم کھیل رہے ہیں, پھر ہم وہ اکٹھے کبھی کبھی کھیل لیتے ہیں. تو زیادہ ہم سیٹ پہ اتنے بات نہیں کرتے. اونلی یہ جو ہم ایک عمر کی لڑکیاں ہیں ہم زیادہ چینچیں کرتی ہیں, بٹ اس کے علاوہ زیادہ کوئی اتنی بات نہیں کرتا. فرحان اور میں زیادہ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں. اگر کوئی اس گھر میں بڑا ہے نا بی بی, تو وہ صرف میں ہوں. میں دادی ایک منٹ نا, بھائی جان میری بات تو سنیں. میں گئی تھی ہنڈیا چڑھانے, وہاں پہ گیس لیک ہو رہی تھی تو میں نے پیچھے سے وال بند کر دیا. قسم سے سچی. اس بار تو تم نے کمال کا جھوٹ گھڑا ہے, واہ. آپ کے سمینہ آپا کے ساتھ بہت سارے سینس تھے, تو وہ کیسے رہے, اور صبا حمید کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اٹ واز اے لرننگ ایکسپیرئنس. مطلب میں ایک ایکٹر ہوں, لیکن میں نے ان سب سینئر ایکٹرس کو سوئچ کرتے ہوئے دیکھا بٹوین ایکٹر اینڈ ڈائریکٹر. ان کو پتہ ہوتا تھا کون سی لائٹ کدھر, ان کو پتہ ہوتا یہ ڈائلاگ اس ٹائم پہ ایسے بولنا چاہیے, ان کو ہر چیز کی سمجھ تھی. اور ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے ان کے ساتھ کام کرنا. سمینہ جی کے ساتھ میرا ایک بہت ہی سویٹ ریلیشن شپ رہا ہے اس میں سیٹ پہ, اور ہمارے سینس بھی بہت پیارے پیارے تھے. میں تمہاری کتنی عزت کرتی ہوں. عزت تم, وہ بھی میری. جتنی ذلت تم نے میری کی ہے نا, اتنی دنیا کے سب گدھوں کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی. تو اس میں میرا تھوڑی کوئی کمال ہے, یہ تو سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہاری ذلت کا ٹیکہ میرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. سنگے ماں کی اینڈنگ پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھا کہ اس میں خودکشی نہیں دکھائی جانی چاہیے تھی. آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ نہیں دکھانی چاہیے تھی, مجھے بھی لگتا ہے نہیں دکھانی چاہیے تھی. دیر واز ایکچولی ایک دفعہ میرے پاس ایک فلم کی اسکرپٹ آئی تھی جس میں خودکشی تھی, لیکن ایک فنی طریقے سے تھی. سو آئی سیڈ نو ٹو اٹ. ایسے یہ نہیں ہو سکتا, یو ہیو ٹو چینج اٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک خودکشی دکھانی چاہیے. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. سوشل میڈیا پہ بھی آپ رہتی ہیں, آپ ٹرولنگ سے بھی گزرتی ہیں, سو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ میں کبھی روتی ہوں, کبھی ہنستی ہوں, بہت نارمل. میں بہت جھوٹی ہوں گی اگر میں کہوں گی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, تھک اسکن یہ وہ. نہیں, کبھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہنسی آ جاتی ہے کہ یار آپ کو کیا پتہ, اور کبھی کبھی ایسی بات کرتی ہیں جو لگ جاتی ہے. تو پھر اس پہ 2-3 دن روتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں یار, فٹ ہے, سب صحیح.